علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ۔ وقال اللہ تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے انسانیت کے تمام کاموں کے لیے، تمام عنوانات کے لیے، تمام جامع ٹاپکس اور ابواب کے لیے۔ اپنے اس دین کے تمام مراحل میں کسی بھی قوم اور مذہب کی مشابہت سے روکا ہے، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے عقائد کو لیا ہے، اور عقائد میں توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادہ۔ توحید فی العبادہ میں زبان کی عبادتیں اے خدا تیرے لیے، بدن کی ساری عبادتیں اے خدا تیرے لیے، مال کی ساری عبادتیں اے خدا تیرے لیے۔ ان مال کی عبادتوں میں یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور نفلی صدقات ہیں، اور قرض حسنہ دینا، یہ وہ تمام مال کے نیکی کمانے کے طریقے ہیں۔ اور اس کے لیے کہا گیا کہ اپنے مال میں وما اہل بہ لغیر اللہ، جو جس کسی جانور پر یا کسی شے پر نام بلند کر دیا جائے وہ سب سے زیادہ حرام ہو جاتی ہے، اور اس کیٹیگری میں اگر مجبوراً کھانا پڑے تو اس میں سب سے کم حرام جو ہے وہ مردار ہے، پھر گلے کا خون ہے، پھر غیر خدا کے نام کو بلند کیا گیا ہو، یا اس کو ذبح کیا گیا ہو، یا اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے مکے کے مشرکین اپنے جانوروں پر لات و منات کے نام بلند کر کے چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو شرک کہا گیا تھا۔ مال میں شرک، اس سے منع کیا گیا ہے، اور وہ جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرو تو مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور اس لیے یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ یہ 8 مدیں ہیں جن کو تم نے اپنے مال میں سے ان کا حصہ سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو یا تم نظر مانتے ہو، یہ نظر ماننا بھی عبادت ہے، اور اس میں مقصود اللہ کی رضا ہے، اور اس میں کسی اور کا نام بلند کرنے کا طریقہ مشرکین مکہ میں تھا یا اور مذاہب میں ہے تو اس سے روکا گیا ہے۔ کوئی اس لیے کسی چیز پہ نام بلند کرنا ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اور غریبوں مسکینوں کو کھلانا پلانا، اور اس میں کسی اور کی رضا اور ان کی مقصدیت یا ان کو شریک خدا بنانا مال میں وہ قطعاً حرام اور شرک ہے۔ اور اس لیے اس میں یہ کہا گیا کہ جو کوئی یہ کام کرے گا تو پھر وہ بہت بڑے خسارے والے کام میں چلا جائے گا۔ اور مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، اور وہ نفلی بھی ہو سکتا ہے، وہ واجبی ہو سکتا ہے، اور واجبی میں زکوٰۃ اور عشر بھی شامل ہیں۔ جانوروں میں جانوروں کا حصہ نکالنا، اور اس میں تعین کر دیا گیا ہے، فصلیں ہوں تو فصلوں میں سے حصہ نکالنا جب فصلیں کاٹی جاتی ہوں، جو سال میں 1 فصل اترتی ہو یا 2 فصلیں اترتی ہوں اپنی زمین سے، اس کا 10واں یا 20واں حصہ، یا برانی میں 10واں حصہ، اور تجارت میں اس میں 40واں حصہ اللہ کا حصہ سمجھ کر دینا، یہ مال کی عبادت ہے، اور اس میں خدا کے سوا کسی اور کی رضا مقصود ہو تو وہ مکمل طور پہ شرک بن جائے گا۔ اور اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل روکتی ہیں، اور تشابہ اقوام غیر کے ساتھ مشابہت حرام کر دی گئی ہے۔ اور اس لیے ہمارے
عقائد کے ضمن میں توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادہ، اس کو ہم نے مکمل کیا ہے، اور تشابہ بالاقوام الغیر کے ساتھ باقی جو عنوان ہے پھر اس کی طرف ہم جائیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔